ارے رمضان بہار رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان قادری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کا معمول کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ آج 10 رمضان مبارک ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ملک پاکستان کی عظیم آواز، عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکال کر عطا کیا، اور ان کے ساتھ ہی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ثناخوان مصطفیٰ محمد منیب عطاری صاحب یہ بھی ہمارے مہمان بنے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ محمد منیب عطاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف ان سے اللہ ہی بڑا ہے۔
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف ان سے اللہ ہی بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ تھے محمد منیب عطاری صاحب، جو کہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ نعشی پڑھ رہے تھے۔ رب تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی پاک اور بلند بارکاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائیے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہماری آج گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ تو آئیے ہم علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مختصر تعارف بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ پہلے سب سے ہم حدیث پاک سنتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات تو ہیں، لیکن ایک جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود سلام پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم اور نفاق کی آگ سے بنا ہے۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ آئیے ہمارا موضوع ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ تمام سیدہ کی سردار ہے، سیدہ کی نانی جان ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو آپ کا جو لقب تھا وہ الکبریٰ تھا، آپ کی کنیت ام القاسم تھی، آپ کا لقب ایک اور بتایا جاتا ہے کہ طاہرہ۔ اب طاہرہ لقب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 65 سال کی زندگی گزاری ہے، آپ نے اپنی زندگی اتنی پاکیزہ گزاری ہے کہ لوگ آپ کی پاکیزگی کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا جو نام تھا خدیجہ تھا، آپ کے والد کا نام خویلد تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کی سن جو ولادت تھی وہ عام الفیل کے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو وہ بھی مکہ مکرمہ میں 10 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ واحد ازواج مطہرات میں سے زوجہ تھی کہ جنہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب نکاح کیا اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہ فرمایا۔ تقریباً علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 25 سال
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں رہی ہے. 25 سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام اللہ سبحان اللہ. بقیہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 نکاح فرمائے تھے وہ آپ کے وفات کے بعد فرمائے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کیا کہنے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سے آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اتنا نفع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے بار بار یہی ذکر فرماتے. حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا بات, آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں؟ بقیہ ازواج بھی آپ کی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کا ذکر اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ جب کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں تھا اس وقت خدیجہ میرے ساتھ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی مجھے مال دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ واحد عورت تھی جس نے مجھے اپنا مال سارا عطا کر دیا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ واحد عورت تھی جس نے میرا مصیبت میں میرا ساتھ دیا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی. واہ 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 بے شک. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جتنی دیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی غصہ نہیں آیا. سبحان اللہ. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اللہ سبحان. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ کی سردار ہے, نانی جان کہا جاتا ہے ان کو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ واحد عورت ہیں کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا عرصہ گزارا ہے, کسی اور عورت نے اتنا عرصہ نہیں گزارا. سبحان. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے آپ کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا, اور دوسرے یہ بات لکھی ہے آپ کو ملکہ فہم و فراست کہا جاتا تھا. ملکہ فہم و فراست. تو علماء نے اس پر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کو ملکہ عرب اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ عرب کی اس وقت تاجروں میں سے سب سے مالدار تاجر تھے. سبحان اللہ. اتنا مال تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. جب آئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کے نکاح میں آئی تو سارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال پیش کیا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مال پیش کرنے کے بعد تیسرے دن 3 دن کے اندر سارا مال رائے خدا میں اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بیوی بھی کمال تھی, وہ شوہر بھی کمال تھا. کمال کمال ماشاء اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا ہی مال ملا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. آپ کو اس وجہ سے ملکہ عرب کہا جاتا تھا کہ آپ ملکہ عرب کے تمام تاجروں کی سردار کہا جاتا تھا آپ. سبحان اللہ. اور طاہرہ تاجر تھی اللہ. اور دوسرا جو آپ کو ملکہ فہم و فراست اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ آپ اتنی سمجھدار تھی کہ آپ نے نبوت سے پہلے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق الامین ہونے کو سمجھ لیا تھا. کیا بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق الامین ہونے کو سمجھ لیا تھا. اللہ اللہ. آپ کی سچائی کو سمجھ لیا, ایمانداری کو سمجھ لیا. اس وجہ سے علماء نے یہ بات لکھی ہے آپ کو, اس وجہ سے انہوں نے فہم و فراست کی ملکہ کہا جاتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ازواج مطہرات کی ان میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اللہ. آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. صحیح بے شک. آج ان کی یاد, آج دیکھیں کتنے 100 سال گزر گئے ان کو گئے ہوئے, آج بھی ان کی قبر پہ جائے نا تو ہزاریں خوشبو کے حلے آتے ہیں. اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ان کی یہ خصوصیت تھی کہ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو جنت المعلا میں دفن فرمایا تھا. اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ علامہ صاحب دوسرا سوال جو ہم آپ سے کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. اس کا یہ تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ان کا نا پہلے نکاح ہو چکا تھا 2 مردوں کے ساتھ جو کہ فوت ہو چکے تھے. اچھا. اور ان میں سے آپ کی اولاد بھی تھی جن میں سے 2 بیٹیاں تھیں, 1 بیٹا تھا. بیٹا کا نام حالہ تھا اور بیٹی کا نام دونوں بیٹیوں کا نام ہندا رکھا ہوا تھا. آپ کے 2 پہلے نکاح ہو چکے تھے, اس کے آپ کے شوہر جو وفات پا گئے فوت ہو چکے تھے. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فہم و فراست کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صادق الامینی کو سمجھا نا
تو میرے آقا علیہ السلام کی صادق الامینی کو سمجھ گئے نا، تو آپ نے اپنا ایک غلام بھیجا سرکار کی بارگاہ میں، غلام بھیج کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، اور غلام کو کہا جا کے سرکار علیہ السلام سے عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک تاجرہ عورت ہوں، میں ملک شام میں اپنی تجارت کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ اس مرتبہ آپ تجارت کریں، سبحان اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس مرتبہ آپ تجارت کریں۔ اللہ، تجارت کے لیے پہلے دور کا یہ تھا کہ تجارت کے لیے جو مالک ہوتا تھا وہ خود جایا کرتا تھا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ السلام کی صادق الامینی اتنی پسند آئی، ایمانداری اتنی پسند آئی، کہا کہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ اس مرتبہ ملک شام میں جو آپ تجارت کرنے کے لیے جائیں گے، میری تجارت آپ کریں۔ سبحان اللہ، تو سرکار علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام کو کہہ کے بھیجا کہ آپ ایسا کہنا کہ سرکار علیہ السلام اگر منافع ہوا تو آپ کو میں جتنا ایک حصہ دینا تھا منافع کا، آپ کو میں دگنا حصہ دوں گی، منافع کا دگنا حصہ دوں گی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب غلام سرکار کی بارگاہ میں آ کر یہ بات پیش عرض کرتا ہے نا، تو سرکار علیہ السلام نے قبول فرما لی، اللہ سبحان، سرکار علیہ السلام نے وہ تجارت کی بات قبول فرما لی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب قبول فرمائی نا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سامان جو تجارت کا سامان لیا اور حضرت حضور علیہ السلام کے حوالے کیا، اور ایک غلام بھی ساتھ دیا، اللہ، کہ سرکار علیہ السلام کی خدمت کرے گا۔ وہ غلام بھی دیا۔ جب راستے میں جا رہے تھے نا، راستے میں جاتے ایک پہاڑ سے اتر رہے تھے، تو ایک راہب نے دیکھا، اس نے پورا قافلہ روک لیا، اللہ، پورا قافلہ روک کرنا، اس نے پورے قافلے والوں کو دیکھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سامان ہے، ہم ملک شام میں جا رہے ہیں تجارت کے لیے۔ اس نے سارے قافلے والوں کی طرف نگاہ ماری، نگاہ پھیر کے جب سرکار علیہ السلام کے چہرے پر اس کی جب نگاہ گئی نا، تو اس نے وہاں پہ اپنی نگاہ کو روک لیا۔ اللہ، اس نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد، اللہ، میں محمد ہوں۔ حق، سبحان اللہ۔ جب سرکار علیہ السلام نے یہ بات کی نا، تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب آپ پہاڑ سے اوپر نیچے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کو جتنے بھی درخت تھے، جتنے بھی پتھر تھے، آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ اللہ سبحان اللہ، جتنے بھی درخت تھے، جتنے بھی پتھر تھے، وہ آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ کیا بات۔ تو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کو پتھر بھی سجدہ کریں گے، جس کو درخت بھی سجدہ کریں گے، جس کے ساتھ جانور بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے دیکھ لیا ہے اپنے وہ جو قافلے والے تھے نا، ان کو کہنے لگے کہ ان کی قدر کرو، ان کو ملک شام میں نہ جانے دو، کیونکہ وہاں پر یہودی ہیں، وہ ان کو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ بات پڑھی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے اس راہب نے کہا کہ آپ ان کو یہاں پر رکنے دو۔ سرکار علیہ السلام نے نا اپنے غلام کو فرمایا کہ جاؤ تم تجارت کر کے آؤ، تجارت کر کے آؤ، آ کے مجھے بتاؤ کیا منافع ہوا ہے، میں یہاں پہ رکتا ہوں، یہاں سے میں واپس چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ وہ غلام نے بات کی تباہ کی، وہ غلام تجارت کے لیے گیا، تجارت کے لیے گیا تو جا کے اس نے تجارت کی، تو تجارت میں سے دگنا نفع ہوا۔ اللہ سبحان اللہ، اتنا نفع ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ میں سوچ ہی نہیں دے سکتا اتنا نفع ہوگا۔ کیا بات۔ جب وہ واپس آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سرکار علیہ السلام خود نہیں گئے، غلام کو مال دیا، سارا بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ کے پاس گئے، فرمایا کیسی تجارت رہی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ غلام کہنے لگا، میں نے تو بہت سارے سفر کیے ہیں، کبھی زندگی میں اس طرح کا سفر نہیں کیا۔ اللہ سبحان اللہ، میں نے اتنے سفر کیے ہیں زندگی میں، لیکن اس طرح کا سفر ہی نہیں کیا۔ اتنی گرمی ہونے کے باوجود مجھے گرمی نہیں لگی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا وجہ؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم چل رہے تھے ہمارے اوپر ایک بادل سایہ فکر تھا۔ اللہ سبحان، بادل ایک سایہ کیے ہوئے تھا۔ کیا بات۔ ہمیں پیاس ہی نہیں لگی، ہمیں بھوک ہی نہیں لگی۔ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے فرمایا جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے ہم بدوہا کے چہرے پر دیکھتے ہماری بھوک چلی جاتی، پیاس لگتی ہے ہم سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہماری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور مال کی بات آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ آج ہمیں مال سے اتنا نفع ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا نفع ہی نہیں ہوا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سمجھ گئی تھی، لیکن آج پھر وہ پختہ ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق آیا۔ آپ نے اپنے چچا کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ میں مالدار بھی ہوں، تجارت بھی کرتی ہوں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں سرکار علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سرکار سے نکاح ہوا تو اس میں مرضی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سرکار علیہ السلام کی صادق الامینی پسند آئی تھی۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پسند آئے تھے. آج بھی آج کل کا دور جو ہے انٹرنیشنل کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, موبائل کا دور ہے. اللہ اللہ. اگر کوئی ابو داؤد کی یہ حدیث پاک ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کو ایک نگاہ دیکھنا جائز ہے. اگر کوئی بندہ رشتہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اسے عورت کو ایک نگاہ دیکھ سکتا ہے اگر چاہے تو. اب خود نہیں دیکھ رہا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سے کسی عزیز شخص کو بھیجے. عزیز شخص کو بھیج کر جب وہ بھیجے یا تو والدہ کو بھیج لے یا والدین کو بھیج لے, ماں باپ کو, ماں میں سے, بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھیج لے جو قابل معتبر ہو, اپنا رشتہ بھیجے, جا کے نکاح کرے. نہ کہ یہ کہ وہ موبائل پر انٹرنیٹ کا یوز کر کے اس کے ساتھ غلط بات کرے اور اسلام کو بدنام کرے. اللہ اکبر. ہماری ماں تو ہمیں یہ سکھا کے گئی ہیں کہ ہمیں اسلام پر کیسے چلنا چاہیے. میرا یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے کہ ہماری ماں سکھا کے گئی ہیں کہ ہمیں اسلام پر کیسے چلنا چاہیے. اگر ہمیں کوئی اسلام پر چلتے چلتے کوئی شخص پسند آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر گفتگو کریں اس بارے میں. اور والدین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بندہ جو آگے والا شخص ہے وہ ایمان والا ہے, وہ اہل سنت کا ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا حسب و نسب ٹھیک ہے, تو چاہیے کہ وہ اس کا نکاح اس کے ساتھ کرے, نہ کہ مال و دولت دیکھ کے نکاح کرے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ آپ اگر عورت سے نکاح کر رہے ہو تو اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہ کرو, حسب و نسب کی وجہ سے نہ کرو, بلکہ دین دیکھ کے نکاح کرو. اللہ سبحان اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا کو بلا کر عرض کی میں نے نا نکاح کرنا ہے ان سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے, جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان ہیں. تو جب وہ آپ نے فرمایا خوش آمدید, ویلکم آپ نے کیا, آپ نے بٹھا کر پوچھا کس معاملے میں آئے ہیں. انہوں نے عرض کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. وہ نکاح کی خواہش مند ہے آپ سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام اپنے چاچا کے ذریعے سرکار کی بارگاہ میں پہنچایا نا, سرکار نے فرمایا مجھے بھی کوئی مذائقہ نہیں. کیا بات. لیکن ایک بات ضرور ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر خدیجہ کے چچا آئے ہیں تو میرے بھی چچا ہی نکاح کریں. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا ہیں تو میرے بھی چچا. تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت ابو طالب کو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان سے بات کر لیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے مقام پر کھڑے ہو کے نا, احد کی جب جنگ ہوئی نا, غزوہ احد ہوا تو سرکار وہاں پر آپ شہید ہو گئے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں کے ان کی تدفین فرمائی. تدفین فرما کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تدفین فرما کے نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ گواہ رہو قیامت تک جو بھی امیر حمزہ کی قبر پر آ کر سلام کرے گا امیر حمزہ اپنی قبر سے اللہ سبحان اللہ سبحان. جو بھی قیامت تک آ کر امیر حمزہ کی قبر پر سلام کرے گا امیر حمزہ اس کا قبر کے اندر سے سلام دیں گے. سبحان اللہ. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آج بھی غزوہ احد پر چلے جائیں تو جا کر آپ کو وہاں پر کھڑے ہوں گے نا, آپ کو اس طرح کی ہوا محسوس ہوگی, اس طرح کی ہوا کے آج سے پہلے اس طرح کی ہوا آپ نے کبھی لی نہیں. اس طرح کی خوشبو آئے گی جس طرح جنت سے خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. اور دوسری بات وہاں سے آج بھی خون کی خوشبو آتی ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت امیر حمزہ کی شان. ماشاءاللہ. تو حضرت امیر حمزہ اور ابو طالب کو جب لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ان سے بات کی نا تو حضرت امیر حمزہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے, میں اس بات پر راضی ہوں. تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا, اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں 2 خطبے ہوئے تھے. ایک حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے دیا اور دوسرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے چچا نے دیا. سبحان اللہ. یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے آپ کی شان کے. آئیے ہم اپنے پروگرام میں ایک نعت شریف پیش کرتے ہیں.
محمد منی بتائیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اور اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے محمد عابد صاحب جلالی صاحب کہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعشی پیش کر رہے تھے. رب تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کا پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب ہمارا آخری سوال کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ سے حضور کی خدمت کی یہ بتائیے ذرا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ آج کل کی ہر عورت کو ایسا کرنا چاہیے. جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا نا اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. شوہر کی خدمت کرنی چاہیے نہ کہ وہ شوہر سے خدمت کروائے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا دیوس ہے وہ شخص اللہ دیوس فرمایا اس شخص کو اللہ کہ جو شوہر کے بہکاوے میں آئے. اللہ اللہ جو ہر بات شوہر کی بیوی کی مانے جو شوہر ہر بات بیوی کی مانے اور بیوی کے بہکاوے میں آ کر طرح طرح کے کام کرے. کیا بات. اور دیکھیں آج کل جس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار علیہ السلام سے نکاح ہو گیا نا. سرکار علیہ السلام سے جب نکاح ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ گئی آپ
تو آپ نے ایسا کیا کہ سارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ہماری عورتوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ سرکار جب وہ نکاح ہو جائے اپنے شوہر کے آ جائے تو یہ نہ کرے ہو کہ جتنا اس کو ملا ہے حق مہر ملا ہے وہ کہے کہ اب میرا ہی ہے, کیونکہ اب تو عورت جو ہے وہ اب شوہر کی ہو گئی ہے تو اس کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی اسی کا ہو گیا, وہ شوہر کا ہی ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز زندگی دیکھیں, سرکار کی خدمت دیکھیں. سرکار علیہ السلام جب غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے نا تو کچھ دن ایسا ہوتا کہ 5 دن عبادت کے لیے گزر جاتے, 5 دن ایسے ہوتے کہ عبادت ہی کرتے رہتے سرکار علیہ السلام. سرکار علیہ السلام عبادت ہی کرتے رہتے. آج میرا ایک سوال ہے کہ دیکھو کہ وہ سرکار علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا یہ بخشے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, جو کہ ہر گناہ سے پاک ہے. بندہ عبادت کرتا ہے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا قریب ہوں, اپنے گناہوں کی معافی مانگوں. لیکن سرکار علیہ السلام خود جا کر 5 دن 15 دن بھی علماء نے لکھا ہے, 20 دن بھی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ غار حرا میں سرکار علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. کس کے لیے عبادت کیا کرتے تھے؟ بے شک بے شک. اس بات کو ذرا ذہن نشین بنائے کہ سرکار علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے تو کس کے لیے عبادت کیا کرتے تھے؟ بے شک. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. آپ رات کا تھوڑی رات ہے آپ آرام بھی کر لیا کریں. سرکار علیہ السلام جب عبادت کیا کرتے تو آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ امت کے لیے تھا, آج امت کدھر جا رہی ہے؟ اللہ اکبر. لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ آج امت اس طرف جا رہی ہے جہاں پر گمراہی کے اڈے لگے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. آج کی عورت اس طرف جا رہی ہے, آج کی عورت جو اٹھ کے کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. اللہ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا ایک بال ننگا ہونا بھی گوارت نہیں تھا. اللہ اکبر. وہ با حیا تھی, اتنی حیا والی تھی, سبحان اللہ. تو تم کیا چیز ہو؟ اللہ اکبر. آج میں ان عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ عورتیں اس بات کو ذہن نشین بنائیں کہ سرکار علیہ السلام کے ازواج مطہرات, سرکار کی آل پاک, جن میں سے جتنی بھی عورتیں آئی ہیں وہ ساری با پردہ تھی. اللہ اکبر. اس طرح پردہ کرنے والی تھی کہ اگر کسی کا ایک بال بھی ننگا ہو جاتا تو سورج نہیں تھا. آپ کے سامنے یہ مثال. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورج کو بھی حیا آ جاتی تھی. ہائے. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے. بے شک. کیونکہ ہم چل رہے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت کی. سرکار علیہ السلام نا جب غار حرا میں جاتے 15 دن 10 دن 20 دن کئی علماء نے لکھا ہے تو عبادت کے لیے جاتے تو سرکار علیہ السلام کے نا جب عبادت کے لیے جاتے تو آپ کھانا ساتھ بھیج دیتے تھے. ایک دن نا سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خدیجہ میں آج غار حرا پر عبادت کے لیے جا رہا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کتنی دیر کے لیے جائیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تقریباً 1 ہفتے کے لیے. قربان جاؤں آپ کی خدمت پر. آپ نے کیا کیا؟ 1 ہفتے کا ساز و سامان باندھا اور سرکار علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ آپ وہاں پر یہ کھانا تناول فرما لیے 1 ہفتے کا کھانا. میں نے اللہ یہاں تک نہیں دیکھیں کہ اس علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا کیا کہ جب 1 ہفتے کا سامان بنا کے دے دیا. اب کئیوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ہفتے کا کھانا جب لے کے جائیں تو وہ تو خراب ہو جاتا ہے, اس وقت فریزر نہیں تھے. کیا بات. تو ذرا یہ بھی سوچیں, نیگیٹو پازیٹو سوچیں, یہ بات سوچیں کہ وہ ان کی بارگاہ میں جا کے لے کے جا رہے تھے جن کے پاس خراب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں, آپ کہتے ہیں کھانا خراب ہو جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو سرکار علیہ السلام جب غار حرا میں وہ سامان لے کے گئے نا کھانا اپنا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کی بیوی تھی رہا نہیں گیا. 2-3 دن گزرے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اٹھایا, کھانا اٹھا کر غار حرا کی طرف جانے لگ پڑے. آج دیکھیں نا غار حرا پر جو بھی بندہ ایک مرتبہ جاتا ہے نا, اتنا اونچا کہ غار حرا پر جو بندہ جاتا ہے نا تو دوسری مرتبہ کہتا ہے میں نیچے کھلو کے سلام کر لیتا ہوں. نیچے کھڑا ہو کے سلام کر لیتا ہوں, اوپر جانا بہت مشکل ہے. 40 سال جو 25 سال کا جوان جائے, اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال. 40 سال کی عورت
وہ کھانا لے کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہی ہیں. یہ تھی ان کی خدمت. اور جب آپ سامان کھانا لے کر جا رہے ہیں نا تو راستے میں پہنچی تو ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو آ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دور عورت آ رہی ہے وہ کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا نا سرکار نے فرمایا جی ہاں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی ہے. تو آگے حضرت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی نا وہ قابل غور ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جب خدیجہ آ جائے تو ان کو بتانا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رب تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا. یہ آپ کی خصوصیت میں سے ہے کہ اللہ بھی جسے سلام بھیج رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سلام رب کا پیش کیا نا اور ساتھ میں یہ فرمانا میں نہ رہ جاؤں اللہ آپ نے فرمایا میرا بھی ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنا. سبحان اللہ میرا بھی ان کو سلام پیش کرنا. کیا کہنے. اگر شوہر کی عورت عزت کرے نا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آتے ہیں. سبحان اللہ. اگر مرد کی عزت کرے مرد کی وہ خدمت کرے جس طرح خدمت کرنے کا حق ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت ہوتی نا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. سبحان اللہ. یہ مرتبہ ہے مرد کا عورت کے سامنے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے. آج ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں سنا. نبی کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا تذکرہ ہم نے سنا ہے اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. علامہ صاحب کی دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا حساب الحشر وقنا حساب المیزان. یا اللہ عز و جل ہمارے والدین پیر و مرشد نبی کریم کی ساری امت میں مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل جو کہ ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی نعت سنی بیان سنا یا اللہ عز و جل اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے توسل سے تمام صحابہ کرام تبع تابعین اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ عز و جل بالخصوص ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ عز و جل بالخصوص حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ عز و جل ان کی سیرت کو پڑھ کر یا اللہ عز و جل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ کی سیرت کو پڑھ کر یا اللہ عز و جل ہماری بھی عورتوں کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل سفیان بھائی نے جو یہ پروگرام کیا یا اللہ عز و جل اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ عز و جل تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دین کا کام شروع کیا یا اللہ عز و جل اس میں مزید برکتیں عطا فرما. یا اللہ عز و جل رمضان کی اس گھڑی میں یا اللہ عز و جل تو ہزاروں لوگوں کو بخشتا ہے یا اللہ عز و جل ان بخشے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی نام عطا فرما دے. یا اللہ عز و جل ہماری بخشش فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب ہو دم واپسی یا اللہ نگاہوں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ اور ہم سب کے لبوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول